السلام علیکم. آج ہم واٹر پولوشن جو ہے اس میں کازز جو ہیں واٹر پولوشن کے کازز جو ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے تھے پیتھوجنز ہے یا آرگینک ویسٹز جو ہے. اس کے بعد جو تیسرا اہم جو کیمیکل پولیوٹنٹ جو ہے یعنی جو پولیوٹنٹ کرتے ہیں واٹر کو، چونکہ واٹر جو ہے اس کو ہم کیمیکل پولیوٹنٹس یہ تیسرا ہے. تیسرا جو مین کاز ہے واٹر پولوشن کا اس میں آتا ہے کیمیکل پولیوٹنٹس. چونکہ واٹر جو ہے واٹر ڈیزالوز، چونکہ اس کو ہم یونیورسل سولونٹ بھی کہتے ہیں. یہ ڈیزالوز آلموسٹ آل انآرگینک اینڈ آرگینک کیمیکلز، یعنی یہ اپنے آپ میں انآرگینک یا آرگینک کیمیکل جو ہے ان کو ڈیزالو کر کے اس واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں یا کنٹمنیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں کچھ ایلیمنٹس ہے جو زیادہ کنسنٹریشن میں پریزنٹ ہوں گے واٹر میں، وہ کیسے پولیوٹ کرتے ہیں. ان میں فلورائڈز جو ہوتے ہیں، فلورائڈس جو ہوتے ہیں یہ بھی واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ لیڈ یہ بھی واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں، جس سے کچھ بیماریاں لگتی ہیں، جیسے یہ کڈنیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں یا ریپروڈکٹیو سسٹم کو اس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں اگر لیڈ کی کوانٹٹی زیادہ ہو واٹر میں. یا سلفیٹ آئنز جو ہوتے ہیں SO4 ڈائیولنٹ نیگیٹو جو سلفیٹ آئنز ہے یہ بھی واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں. یہ ایسڈ رین میں ہوتے ہیں. اسے کیا ہوتا ہے، اسے لیگزیٹو ایفیکٹ ہے اس کا. یا ہم لیتے ہیں نائٹریٹ آئنز جو ہم لیتے ہیں وہ بھی جو فرٹیلائزرز میں ہوتے ہیں وہ بھی کڈنی وغیرہ یا ان کو جو میتھو گلوبولینس یا بلو بیبی جسے کہتے ہیں بلو بیبی سنڈروم کہتے ہیں، اسے نائٹریٹ آئن سے ہوتا ہے. یا کچھ اور میٹلز ہے جیسے آئرن ہے، میگنیز ہے، کاپر ہے، المونیم ہے، زنک ہے، کیڈمیم ہے، سوڈیم ہے یا مرکری ہے، یہ بھی اپنے اپنے طریقے سے واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں اور یہ ہارمفل ہوتے ہیں. اس میں جو دوسرے ایلیمنٹ کے بغیر جب ایسڈس ہوتے ہیں، ایسڈس اینڈ سالٹس، یہ کیسے کاز ہوتے ہیں واٹر پولوشن کا. کیونکہ جو سلفورک ایسڈ اٹ از پریزنٹ in mine drainage and a mixture of sodium chloride and calcium chloride is used to melt snow and ice in the colder climates. جو کیلشیم کلورائڈ ہے یا سوڈیم کلورائڈ ہے یہ سنو کو میلٹ کرتے ہیں کولڈر کلائمیٹس میں. دا ایسڈ اینڈ سالٹ بینگ واٹر سoluble، چونکہ ایسڈ اور سالٹ جو ہے یہ واٹر سoluble ہوتے ہیں. دے ڈیزالو ان واٹر اینڈ میڈ اٹ پولیوٹ، اور اس کو پولیوٹنٹ بناتے ہیں یعنی اس کو یہ پولیوٹیڈ کرتے ہیں. اسی طرح پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہوتے ہیں یا آئل جو ہوتے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس اینڈ آئلز یہ بھی واٹر پولیوٹنٹ ہے. دے مینلی پولیوٹ سی واٹر، یہ سی واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں. اسپائلڈ ایکسیڈنٹلی اور انٹینشنلی انٹو اٹ، چاہے وہ ایکسیڈنٹلی اچانک اس میں جائیں گے یا انٹینشنلی یا ہم خود اس میں ڈال دیں گے. آئل سپائل اور اے تھک لیئر آن دا سرفیس آف دا سی واٹر کالڈ آئل سلک، اٹ چیکس دا گروتھ آف phytoplanktonز اینڈ ڈسرپٹ دا انٹیئر میرین لائف سائیکل. اس سے کیا ہوتا ہے، جو پھائٹوپلینکٹونز ہوتے ہیں اور جو میرین لائف ہوتی ہے سی واٹر میں، اس سائیکل کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب دا آئل فلم may catch fire and cause harm to the aquatic life. جو آئل لیئر ہوتی ہے یا آئل فلم ہوتی ہے اس پانی میں، یہ فائر کو بھی کیچ کر سکتے ہیں اور یہ ایکویٹک لائف کے لیے بہت ہارمفل ہے.
Oil pollution greatly affects the flight and swimming capability of sea birds. جو سی برڈس ہوتے ہیں ان کی جو سوئمنگ کیپیبلٹی ہے یا ان کی فلائٹ کیپیبلٹی ہے ان کو یہ بری طرح افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پیسٹیسائڈس. پیسٹیسائڈ جو ہوتے ہیں وین پیسٹیسائڈ سچ ایز DDT آر مکسڈ ود واٹر, جب اس کو ہم مکس کرتے ہیں واٹر کے ساتھ دے پولیوٹ اٹ اینڈ کاز سیورل پرابلمز سچ ایز سیریبل ہیموریج, ہائپر ٹینشن, سافٹنگ آف برین. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہیموریج ہوتا ہے, سیریبل ہیموریج ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن ہوتا ہے یا برین سافٹنگ ہوتا ہے. یعنی جب ہم پیسٹیسائڈس جیسے DDT اس میں مکس کرتے ہیں پانی میں. وین پرسسٹنٹ پیسٹیسائڈ سچ ایز DDT پاس فرام لوور ٹراپک لیول ٹو ہائر ون تھرو فوڈ چین, the amount of pesticides per unit weight of organism increase due to their accumulation in fat. This phenomena is called biomagnification. اس کو ہم biomagnification بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے انڈسٹریل کیمیکل polychlorinated biphenyls یعنی PCBs, a cleansing solvent, detergents like alkyl benzene sulfonates and fertilizers also increase the problem of water pollution. PCBs being the detergents used nowadays are biodegradable, but for degrading them a large number of dissolved oxygen is used up. اگر ہم ان کو جو فرٹیلائزرس ہے یا جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ڈٹرجنٹس ہے, ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہم جو ڈیزالوڈ آکسیجن اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے دس واٹر بیکمز ڈیفیشینٹ ان آکسیجن, اور واٹر جو ہے وہ آکسیجن ڈیفیشینٹ بن جاتا ہے. دین لیڈس ٹو دا کلنگ آف ایکویٹک لائف سچ ایز فش اینڈ پلانٹس. اس سے کیا ہوتا ہے جو فش ہوتے ہیں ایکویٹک لائف ہوتی ہے ان کو ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے. فرٹیلائزر جو ہے دے کنٹین فاسفیٹس اینڈ نائٹریٹس. فرٹیلائزرز میں فاسفیٹس اور نائٹریٹس ہوتے ہیں. فاسفیٹس اینڈ نائٹریٹس یہ فرٹیلائزرز میں ہوتے ہیں. وین دے آر ایڈیڈ ٹو کراپ فیلڈ, جب ہم کراپ فیلڈ میں اس کو ایڈ کرتے ہیں, اے پارٹ آف دیز water, a part of these fertilizer passes down to water bodies by rain. یعنی یہاں جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے اس کراپ فیلڈس میں, ان کا ایک پارٹ جو فرٹیلائزر کا ہے وہ واٹر کے ساتھ مل کر واٹر باڈیز میں جاتا ہے تھرو رین اور تھرو سرفیس رن آف. Since the contaminated water becomes rich in these nutrients, it increases the growth of algae and other aquatic plants. That is cause eutrophication, which leads to organic loading, lack of dissolved oxygen, death of animals, and bad odor of water. The process in which nutrients enriched water bodies support a dense plant population, which kills animals' life by depriving it of oxygen and results in subsequent loss of biodiversity. It is known as eutrophication. The water containing nitrate is unfit for drinking purpose. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے جس سے واٹر پولوشن کنٹرول ہو جائے گا. واٹر پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے, ہم جو ویسٹس ہے they should not be dumped in a household or industrial drain that can enter directly to a water body like river, pond, etc. ہمیں کیا کرنا ہے, جو ویسٹ ہے یہ ہمیں ڈمپ نہیں کرنا ہے ہاؤس ہولڈ میں یا انڈسٹریل ڈرین میں, چونکہ اگر یہ ڈائریکٹلی واٹر باڈیز یا جس کو ہم واٹر باڈی ریور ہے یا پونڈ ہے اس میں جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم کمپوسٹ شوڈ بی یوزڈ ان پلیس آف فرٹیلائزرس. ہم کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں فرٹیلائزر کے بغیر کی جگہ. یوز آف پیسٹیسائڈ سچ اے DDT, میلاتھن ایٹسٹرا شوڈ بی اوائڈیڈ. یعنی پیسٹیسائڈ جو ہے ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ان کی بدلے ہم اگر نیم ٹریز وہاں پر لگائیں گے جس سے انسیکٹس دور رہیں گے. پھر چوتھا جو ہے
ان دا واٹر ٹینکس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم فیو کرسٹلز آف پوٹاشیم پرمیگنیٹ یا KMnO4 اور بلیچنگ پاؤڈر ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جس سے ہم واٹر پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں.